अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीजलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लाइव चैट के लिए, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो अभी मिल गया। तो मैंने कुछ फैसला नहीं किया क्या करूँगा आज इस लाइव चैट में। सिर्फ देखूँगा, किसी के कोई सवाल अगर हैं तो उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं कुछ पढ़ूँगा हादी रिजवी की किताब स्पेस से। मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक बहुत अच्छा किताब है, मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, बहुत फ़ायदा मिलता है मुझे उससे। तो मैं ये अंग्रेज़ी में है तो मैं इसको थोड़ा पढ़ूंगा। God and Satan are causes of effects we see in men thereof. The heavenly code is clearly writ, as acts forbidden and acts legit. Serious transgressions we need not cite, as each is chartered a human right. And legislations that states enact somewhat deter the devil's impact. A hint that all may turn out well, that we on earth in peace may dwell. However faint, it gives some hope that man may yet with Satan cope. तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सुब्हान व तआला और शैतान राजिम वो तो हमेशा लड़ते रहते हैं। मतलब शैतान हमेशा कोशिश करता है इंसान को गलत रास्ते पर ले जाना, और हुकूमतें इस दुनिया में कोशिश करती हैं कि शैतान का ताकत को दूर करें या शैतान की ताकत से इंसान बच जाए। तो शायद कभी हो जाएगा इंशाल्लाह कि अमन कायम हो जाएगा इस दुनिया में, और इंसान शैतान के कब्जे से निकलेंगे और इंसान शैतान से लड़ सकेंगे और उस पर फतह पा सकेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी किताब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं इसमें बताया गया है। यह हकीकत है कि इस दुनिया में हम हमेशा लड़ते हैं। शैतान का मतलब हमारे अपने अंदर भी शैतान है। जब हम दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों से प्यार नहीं करते हैं, किसी भी मजहब के लोग, कोई फर्क नहीं, तो ये शैतान का काम है एक दूसरे से लड़ाना। और अल्लाह सुब्हान तआला का काम है प्यार, सच्चाई, इंसाफ, अमन भराना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या हकीकी दीन है और क्या शैतानी मजहब है। क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वो जो अल्लाह सुब्हान व तआला तालीम है उसको उल्टा कर देना। और अफसोस की बात है हर एक मजहब में शैतान काफ़ी कामयाब हो चुका है और बहुत सारी गलत बातें फैला चुके हैं। शैतान ने हर मजहब में नफरत फैलाया। तो हमें समझना चाहिए कि हकीकत क्या है। मोहब्बत सच्चा दीन है, दीन इस्लाम। सच्चा दीन या दीन इस्लाम, या उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। दीन का मतलब है मोहब्बत, अल्लाह सुब्हान तआला से अपने आप को जोड़ देना, अल्लाह की खिदमत करना और इंसान की खिदमत और पूरे मखलूक की खिदमत करना प्यार से। यह है सच्चा दीन। और अगर किसी मजहब में नफरत फैलाया जाता है, वो शैतान का काम है। वो मजहब दीन नहीं है। अच्छा, हम देखेंगे किसी के कोई सवाल हैं। अकील अहमद, सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
عقیل احمد کہہ رہے ہیں پھر یو ایس اے پاکستان کو فیور نہیں کر رہا ہے. ہاں یہ آج کل ایسے ہوتا رہتا ہے، کبھی فیور میں ہوتا ہے کبھی نہیں. آج کل امریکہ میں لوگ اور حکومت بھی پاکستان کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی بہت ہے، تو ہمیں پاکستان سے بچنا ہے، پاکستانی دہشت گردوں سے بچنا. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ امریکن لوگ بھی اور امریکہ کی حکومت بھی پاکستان کو نہیں سمجھتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے، یہ پاکستانی لوگ یہ دہشت گردی نہیں کرتے ہیں، یہ دوسرے لوگ، باہر کے لوگ پاکستان میں یہ دہشت گردی کرتے ہیں. اور اس کو اللہ کا شکر ہے کافی کم ہو گیا ہے. پاکستان کی ملٹری نے اس دہشت گردی کو کافی کم کر چکا ہے، اور بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہاں یہ افسوس کی بات ہے، پاکستان کو ابھی امریکہ فیور نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. اس کو ہم روکنے کی کوشش میں ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو پاکستان کے بارے میں سوچا ہے وہ حقیقی پاکستان نہیں ہے، وہ میس میڈیا کے نقلی پاکستان ہے. اصلی پاکستان کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی. اچھا، اور لوگ محمد یوسف بھی تمز اپ کہہ رہے ہیں. شکیل احمد اور کمران کراچی والا دونوں ہیلو کہہ رہے ہیں. محمد اوائی اسپیک گڈ مارننگ یو ایس اے. ہلو. گڈ مارننگ ہیئر اینڈ گڈ ایوننگ ان پاکستان. اچھا محمد اویس، بے شک شکریہ. اور سالم اسائم ابرار کہہ رہے ہیں سلام. ڈو یو تھنک پاکستان ول ایور پراسپر؟ یس ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے. بے شک پاکستان غریب ملک نہیں ہے، حقیقت میں پاکستان امیر ملک ہے. لیکن سیاستدانوں نے اور بینکسٹروں نے چوری کیا ہے پاکستان سے، اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان غریب ملک ہے. نہیں، پاکستان بہت امیر ملک ہے. زین خان پوچھ رہے سر وائی there are so many religions when the God is only one. Do ET also believe on God and religion? بہت اچھا سوال ہے، شکریہ زین خان صاحب. حقیقت میں گاڈ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، لیکن انسان نے ان سب کو الگ الگ کرا دیا ہے. ہر مذہب کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن انسان نہیں لیکن شیطان کے طاقت سے، شیطان کی جھوٹوں سے انسان نے اپنے مذاہب کو ایک دوسرے سے لڑا دیا. شیطان نے لڑا دیا انسانوں کو اپنے مذہب کے مطابق. صرف مذہب نہیں، ملک کے مطابق. ایک ملک دوسرے ملک سے شیطان لڑاتا ہے، ایک فرقہ کو شیطان ایک دوسرے فرقے سے لڑاتا ہے. کالے لوگوں کو گورے لوگوں سے لڑاتے ہیں، امیر لوگوں کو غریب لوگوں سے لڑاتا ہے. یہ سب شیطان کا کام ہے. حقیقت میں اللہ ایک ہی ہے، تو پھر دین ایک ہی ہو سکتا ہے. بس اللہ کا نام لینا، اللہ کی خدمت کرنا، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ ہے دین، یہ ہے ایک ہی. تو مذاہب بہت سارے ہیں، سب سے بڑا وجہ یہی ہے، صرف شیطان لڑاتا ہے ایک دوسرے سے. نہیں تو ہر ایک مذہب کا مقصد ایک ہی ہے. ہر ایک مذہب کا مقصد ہے محبت، پیار، سچائی، انصاف. یہ ہر ایک مذہب میں سکھایا جاتا ہے. تو پھر ایک مذہب دوسرے مذہب سے کیوں لڑتا ہے جب سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں؟ کیوں؟ شیطان لڑاتا ہے، یہ شیطان کا کام ہمیشہ، جیسے ہم ابھی ہادی رضوی صاحب کے کتاب سے پڑھ رہے تھے. اچھا، ڈو ایٹ ہی آلسو بلیو آن گاڈ اینڈ ریلیجن؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے، جتنا ایٹیز کے بارے میں مجھے معلوم ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ایک گاڈ ہے، ایک اللہ ہے، سب چیزوں کا سر چشمہ ایک ہی ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ اس کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، یا اس سے پیار کرنا، اور سب اس کے مخلوق سے پیار کرنا، یہ ہے جو وہی ایک اللہ چاہتا ہے سب سے. لیکن ریلیجن کے بارے میں، یہ جو ہم آج کل اس دنیا میں ریلیجنز کو کہتے ہیں، یہ ایک دوسری چیز ہے. یہ دین سے الگ ہے. ریلیجن مطلب مذاہب جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. یہ ایٹیز عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے.
حقیقی مذہب یا حقیقی دین کا مطلب صرف ہے پیار کرنا. ایٹیز اس بات کو جانتے ہیں، جو اچھے ایٹیز ہیں. شیطانی ایٹیز بھی ہیں، شاید وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے لیکن وہ اللہ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ سے لڑتے ہیں. جیسے شیطان، بہت سارے جن ہیں جو شیطان کے ساتھ اللہ سے لڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نہیں لڑ سکتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو غلط راستہ پر لے جانا، لیکن آخر میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. کافی سال تک، ہزاروں سالوں تک کچھ کامیابی پا سکتی ہیں یہ شیطانی لوگ، لیکن وہ آخر میں فیل ہو جاتے ہیں. لیکن بہت اچھا سوال ہے، شکریہ. اچھا، چودھری عدنان خالق صاحب کہتا ہے السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکریہ. آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بہت اچھا ہوں، بہت خوش ہوں، بہت مصروف بھی ہوں. ابھی آج کل میں روزانہ صبح سے لے کر شام تک کام کر رہا ہوں، تو اس لیے بہت کم فیس بک پہ آ سکتا آج کل. عمیرہ انور کہتی ہے السلام علیکم سر، ہوپ یو آر ویل. انسان سے بہتر اور توتر بھی کوئی اللہ پاک کی مخلوق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. تو بہتر کا مطلب کیا؟ ٹیکنالوجی میں زیادہ طاقتور فرشتے تو ہیں، وہ تو انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. انسان سے بہتر ہے یا نہیں؟ شاید نہیں، شاید انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے. اس لیے یہ تو انسان میں ایک طاقت ہے جو دوسرے مخلوق میں نہیں ہے. انسان میں ایک بڑی طاقت ہے. ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کریں گے. اگر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو اتنا طاقت پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتے. کوئی شیطان ہمیں نہیں روک سکتا ہے اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کہتا ہے ہم وہی کریں گے. یہ بڑی طاقت ہے انسان کے. جو انسان فیصلہ کرتا ہے میں یہی کروں گا، میں یہی چاہوں گا، میں یہی، اور وہ اس میں لگا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور انسان تصور کر سکتا ہے، جو دوسرے مخلوق بہت کم ہے جو انسان جیسے تصور کر سکتا ہے. مطلب اپنی ہی طاقت، دل کی طاقت سے کوئی بھی چیز سوچ سکتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ اس طاقت میں شاید انسان سب سے بہتر ہے مخلوق میں. تو ہم سب، خاص کر اگر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اگر ہم سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں، کوئی چیز چاہتے ہیں، کوئی اچھی چیز، تو وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر ہم سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں، خاص کر اگر سب پاکستانی لوگ مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہم امن، محبت، انصاف، سچائی قائم کر دیں گے، تو کوئی نہیں رک سکتے، کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے. اگر ہم بھی یہی چاہتے ہیں تو پھر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ انسان کی خاص طاقت ہے، ایسے کر سکتا ہے. کوئی نہیں روک سکتا ہے. شیطان بھی انسان کو نہیں روک سکتا ہے. اگر شیطان سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں امن قائم کر دیں گے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے. تو سب ایسے فیصلہ کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ پاکستان میں یہ ہو جائے گا، تو ہو جائے گا. اگر ہم نہیں کوشش کرتے ہیں تو نہیں ہو جائے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کوشش کریں گے. اللہ اکبر. Saim Abrar, that's right. But it's not just politicians who are responsible behind state failure. We all need to understand it's people who bring prosperity in the country. Not one single element can be blamed. Yes, that's true. بے شک یہ بھی حقیقی ہے بات آپ کی کہ صرف سیاستدان نہیں، سب سے زیادہ یہ سیاستدانوں کا، جو پاکستانی سیاستدان ہیں اور بینکرز جو ہیں، بین الاقوامی بینکر، ان کو میں بینکسٹرز کہتا ہوں. یہ گینگسٹرز ہیں، بالکل جھوٹے باتیں ہیں، غلط
100% शैतानी लोग. तो इनकी वजह से वही लोग हैं जो पाकिस्तानी सियासतदानों को रिश्वत खिलाते हैं और उनको अपने तरफ ले जाते हैं. तो इन सियासतदानों की वजह से और बैनुल अक़वामी बैंकरों की वजह से और उनके पीछे भी जो लोग हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान में इतनी तकलीफ है आजकल. लेकिन फिक्र नहीं करो, जब द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जब आप लोग पाकिस्तानी अवाम फैसला करती है कि नहीं हम लड़ेंगे इन शैतानी सियासतदानों और करप्ट सियासतदानों और शैतानी बैंकरों से, हम लड़ेंगे, जब हम समझते हैं कि हकीकत में क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी. कोई शक नहीं मेरा, ये हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह. तो सब बस दुआ करते रहें, कोशिश करते रहें, सच बोलते रहें, प्यार करते रहें और बड़ी तब्दीली आ जाएगी पाकिस्तान में, कोई शक नहीं मेरा. अच्छा, उमर हसन सर, एपी दावत इस्लामी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, आप दावत इस्लामी के बारे में, मतलब है अमन और मोहब्बत, तो सबको हमेशा सबको दावत देना चाहिए. आ जाओ, अमन कायम कर दो हमारे साथ. इस्लाम का हकीकी मतलब है अमन. अच्छा, Saim Abrara, very true. Truth behind all the religion is oneness of God. However, it is people who sell God and religion for their personal benefits. बिल्कुल सही बात है. तो ये सिग्नल कट जाता रहता है. हाँ, लेकिन हम सब जानते हैं, सब साफ दिल लोग समझ सकते हैं, दीन एक ही है. अगर अल्लाह एक ही है तो मुख्तलिफ मज़ाहिब कैसे होते हैं? ये शैतान का काम है. सब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही हैं, एक ही होने चाहिए, सब दूसरों से मोहब्बत करनी चाहिए, बस. लेकिन लोग खुद गर्ज हैं, इसलिए वो खासकर सियासतदान नाम नहाद मजहबी लीडर अपने फ़ायदे के लिए कुछ बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं. इसलिए ये सब मुख्तलिफ, सिर्फ मज़ाहिब नहीं, मुख्तलिफ फ़िरका, हर एक मज़हब में मुख्तलिफ फ़िरके होते हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं. तो ये दीन नहीं है. अच्छा, साइम अब्रार, दीन truly means way of life. हाँ, और मियाँ ज़िया से एक्सलेंट सर कहते हैं, शुक्रिया सर. आपका चेहरा कमेंट्स पे छुपा है, प्लीज सर, आपका चेहरा कमेंट्स पे छुपा. अच्छा, समझ लिया, मुझे मालूम नहीं इसके लिए क्या करना है, पर ऊपर इसलिए ऐसा शायद अच्छा है. ठीक है, कमेंट्स नीचे रहेंगे. शुक्रिया मियाँ ज़िया साहब. अच्छा, अब्दुल हक सर, आई लव यू टू, थैंक यू वेरी मच. मोहम्मद अजहार, नाइस, शुक्रिया. Saim Abrar, you truly have Nurani face and voice. Thank you. Miazia, right. Naila Bhatti, I want more blessings of God. What should I do? Oh, बहुत अच्छा.